السلام علیکم حضرات، سبسکرائب کیجئے مفتی غلام رسول چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ قاضی کو اللہ تعالیٰ ایک الگ سے ویل پاور عطا فرماتے ہیں، اور میں اس کی ایک مثال دے کر بات آگے بڑھوں۔ قرآن کریم نے فرمایا وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان کیا۔ اللہ نے دونوں کو نبی بنایا، دونوں کو علم اور حکمت عطا کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ علم اور حکمت تو ہم نے دونوں کو دیا، لیکن اسپیشلائزیشن اس معاملے میں، معاملہ فہمی کے معاملے میں ہم نے سلیمان کو عطا کیا۔ فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، کہ ہم نے سلیمان کو معاملہ فہمی کیا، خصوصی پاور اور خصوصی صلاحیت کیا، ان کو عطا۔ وَآتَيْنَا كُلًّا عِلْمًا وَحِكْمًا، حالانکہ علم اور حکم ہم نے دونوں کو دیا، حضرت داؤد کو بھی حضرت سلیمان کو بھی، لیکن معاملہ فہمی حضرت سلیمان علیہ السلام۔ پتہ چلا کہ قرآن و حدیث اور فقہی جو مستنبات ہے، اگر اس میں کوئی معاملہ قاضی کے سامنے واضح نہ ہو سکے اور قرآن و حدیث میں کوئی واضح حکم نہ پا سکے، تو قاضی کو اللہ تعالیٰ ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ وہ کسی معاملے کی حقیقت تک پہنچ سکتا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے دو خاتون آئیں اور دونوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا، اور ایک بچہ ان کے گود میں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم دونوں جنگل میں گئے تھے، ہم دونوں کے پاس بچہ، دونوں بچے کو ہم نے چھوڑ دیا، ایک بچے کو بھیڑیا اٹھا کر جنگل میں لے گیا۔ اب ایک بچہ بچا اور دونوں خواتین کا اس بچے کے سلسلے میں اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا۔ بڑی کہنے لگی کہ یہ بچہ میرا ہے، چھوٹی نے کہا یہ بچہ میرا ہے، تو جو بڑی خاتون تھی انہوں نے اس بچے کو چھین لیا۔ یہ مقدمہ سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں پیش ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بچہ اس بڑی خاتون کے ہاتھ میں ہے، تو کوئی گواہ تو تھا نہیں، کوئی واضح حکم نہیں ملا، انہوں نے فیصلہ کر دیا۔ وہ دونوں خواتین جب وہاں سے نکلی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے یہاں چلی ہیں، وہاں سے نکل کر اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بچے کے بارے میں کہا کہ کس کا بچہ ہے؟ دونوں نے دعویٰ کیا کہ میرا بچہ ہے، اس نے کہا میرا بچہ ہے، کوئی گواہ تو تھا نہیں۔ اب دیکھیے فراست اور ذہانت اور فطانت جو معاملہ فہمی کا ہوتا ہے، اور قاضی کیسے تہ تک پہنچتا ہے اور اللہ تعالیٰ راستے کھولتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ تم دونوں کے درمیان کسی بات پر اتفاق نہیں ہو رہا ہے، ذرا چھری لانا، میں اس بچے کو 20 سے ٹکڑے کر دیتا ہوں، آدھا تمہیں دے دیتا ہوں، آدھا تمہیں۔ بڑی والی جو خاتون تھی وہ کچھ نہیں بول رہی ہے، چھوٹی والی تھی وہ تڑپ اٹھی اور کہا کہ نہیں حضور، آپ اس کے ٹکڑے نہ کریں، بڑی انہی کا بچہ ہے، وہ میرا بچہ نہیں ہے، میں دستبردار ہوں، لیکن آپ ٹکڑے نہ کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً اس بچے کا فیصلہ چھوٹی والی خاتون کے حق میں کر دیا، اور فرمایا کہ اس کے ممتا نے مجبور کر دیا کہ میں اپنے حق سے دستبردار ہو جاؤں، تبھی تو اس نے کہا کہ آپ ٹکڑے نہ کریں، میں اپنا حق چھوڑتی ہوں۔ یہی حقیقت ہے معاملہ فہمی کا اور معاملہ اور مقدمے کے جڑ میں اور تہ میں پہنچنے کا۔ قرآن کریم نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے سلیمان کو معاملہ فہمی بھی کا خصوصی پاور اور خصوصی صلاحیت عطا کی۔ قاضی کے بارے میں بھی آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بھیجا تھا تو اس میں یہی نصیحت فرمائی تھی کہ قرآن، حدیث اور ان سب کے مطابق آپ فیصلہ کریں، اگر آپ نہ پائیں ان میں کوئی واضح حکم تو کیا کریں؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، میں قرآن و حدیث کے مطابق اجتہاد کروں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیٹھ تھپتھپائی اور فرمایا کہ الحمدللہ وفق رسول اللہ، کہ اللہ نے اپنے رسول کو توفیق عطا فرمائی کہ وہ اس حد تک۔ تو قاضی شریعت کی ذمہ داری ہے کہ وہ انشاءاللہ جب خلوص کے ساتھ